میں ایک بات مختصراً اور کہہ کر بس آج کی مجلس کو مکمل کروں گا کہ یہ دجال کو یہ ساری طاقت ملے گی کیسے؟ ہمارے عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کچھ ما وراء الفطرت، ما وراء العقل، کچھ جادو، کچھ ٹونا ٹوٹکا، کچھ منتر، اس طرح کی چیزیں ہوں. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کئی اس کے دلائل اور قرائن ہیں کہ ان سب ذرائع کو بھی وہ استعمال کرے گا، سحر کو، سفلیات کو. لیکن ایک بات، ایک قدیم زمانے میں ہمارے علماء میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. علامہ ابن حزم بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، یعنی ان کی کتابوں سے جو وسعت مطالعہ اور استدلال اور آرگومنٹ کی جو صلاحیت ان کی نظر آتی ہے وہ تو ان کو بہت ممتاز مقام پر رکھتی ہے. انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ حیل سے کام لے گا. علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مجمع البحرین تھے، جو جدید علوم سے بھی بہت واقف تھے، اور ابتدائی زمانہ تو ان کا انہی علوم کی سیر میں گزرا ہے، اور فلسفہ اور منطق، لاجیکل جو سائنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر تھے. بعد میں وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے اور قرآن و حدیث کا مستند علم ہوا، ان کو حاصل ہوا، اور چونکہ صلاحیت بہت غیر معمولی تھی تو بہت بلند مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی توفیق سے. صاحب عقل بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور صاحب عشق بھی تھے. انہوں نے مولانا علامہ ابن حزم کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم الحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکینیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں. اب سوچئے ذرا کہ میکینیکل طریقوں سے چیزوں کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں، آج کل اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو کمپیوٹر کے سائنسز ہیں، جو فضا میں چھوڑے جانے والے سیارے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے بھائی جو گھومتے رہتے ہیں جس سے موبائل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ لوگ کو اس وقت میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا. یہ سب کیا ہے؟ یہی میکینیکی طریقوں سے سیٹلائٹ. ہاں، سیٹلائٹ. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے پوری، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے انسان اسپیس تک جا رہا ہے. اسی ٹیکنالوجی کے سہارے وہ کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہی چیزیں ہیں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقوں پر یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب 2G اور 3G اور 4G اور اب 5G کے زمانہ آ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے علم الحیل. یہی ہے کائنات کے اندر جو سسٹم ورک کرتا ہے اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بانی برستا کیسے ہے. اس کو سسٹم کو سمجھ کر اس کو اپنے ذرائع سے اسی سسٹم کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی جب آخری انتہا کو پہنچے گی تو جو شخصیت اس کا استعمال کرے گا، جہاں سے بیٹھ کر کرے گا، جن مقاصد کے لیے کرے گا، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ازراء شفقت و رحمت، ہم سب کی جان ان پر قربان، اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجے کہ انہوں نے ہم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا ہے.
اور اب ہم اس دور میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کا یہود سے خاص تعلق ہوگا، یہودیوں سے خاص تعلق ہوگا، صہیونیوں سے۔ انہوں نے تو علامت بتائی کہ بال بھی وہ اپنے اس کے جو وہ ہوں گے سر کے، وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہودی رکھتے ہیں۔ اور آج کل جس طرح کا نوجوانوں میں بال کا کاٹنے کا فیشن ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے وہ بال کاٹ دیتے ہیں، بیچ میں گچھا رکھا رہتا ہے، یہ بہت ملتا جلتا ہے غالباً اس طریقے کے بالوں سے جس طریقے کے بال دجال کے ہوں گے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں دجال کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے ذریعے سے شروع ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک پرامن مقاصد کے لیے ہوتا رہا تو انسانیت کی خدمت اور رب کی معرفت، ان دونوں کا یہ بہترین ذرائع اور وسائل تھے، اور اس کو بہت انکریج کیا تھا قرآن نے، بہت سکھایا تھا، بہت سمجھایا تھا۔ بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اخلاقی انقلاب آیا، روحانی انقلاب آیا، لیکن صرف روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے آنے کے بعد مادی زندگی میں بھی انسانیت کی اور سائنس میں بھی، سائنسی شعبے میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ آخر اس اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی، مگر سائنٹیفک ترقی ان کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا، انسان نے اپنے مقام کو پہچانا۔ انسان کو پہلی بار یہ بات عالمی سطح پر اس طرح اس کے ذہن و دماغ میں آئی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے لیے بنائی گئی، ورنہ اس سے پہلے انسان تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور ہر دوسری چیز کو اپنے سے بڑا اور ہر ایک کے سامنے ڈرا سہما ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ انسان ڈرتا تھا پہاڑوں سے، دریاؤں سے، جانوروں سے، آسمان و زمین اور ستاروں اور سورج سے، چاند سے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی کس کی پوجا ہوتی۔ انسان کبھی لوہے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا، کبھی گنگا جمنا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ انسان کی درگت بنی ہوئی تھی۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتایا کہ تم تو وجہ تخلیق کائنات ہو، تم مقصود ہو، سورج چھوٹا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم سورج کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے سامنے، مت سر جھکاؤ، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چلا تو وہ انگڑائی لے کر اٹھا اور اس نے خود اعتمادی کے ساتھ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر تحقیق شروع کی اور یہیں سے سائنسی انقلاب آیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔